بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ بقرہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 الف لام میم۔ اچھا، الف لام میم جو ہے یہ حروف مقاطعات کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ راز والے الفاظ ہیں جس کا علم صرف ہمارے اللہ کو اور ہمارے رسول کو ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، بس اللہ نے اس کو لکھ دیا اور ہم نے اس پہ یقین کر لیا ہے۔ ہاں، الف لام میم پڑھنے سے ہمیں جو نیکیاں ہیں وہ الگ سے ملیں گی۔ الف پڑھنے سے نیکی ملے گی، 10 نیکیاں الگ ملیں گی۔ لام پڑھنے سے 10 نیکیاں الگ ملیں گی اور میم پڑھنے سے 10 نیکیاں الگ ملیں گی، لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ صرف ہمارے اللہ کو اور ہمارے رسول کو پتہ ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب سورہ کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھ لینا ہے کہ اس میں جو جو لکھا ہے وہ سچ ہے، جو جو لکھا ہے وہ یقینی ہے۔ اس میں آپ کو شک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ ویسے تو نہیں ہو سکتا ہے، شاید ایسے ہو جائے، شاید ویسے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہی واضح کر دی یہ بات۔ پھر اب آگے اللہ تعالیٰ مومن کی نشانیاں بتانے لگے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، وہ لوگ، متقی کا مطلب بچنا، وہ لوگ جو برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ مکمل طور پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک احکام کو مان لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم چھوڑ دیا جائے۔ جو آسان بات ہے وہ اپنا لی جائے، جو مشکل بات ہے وہ چھوڑ دی جائے۔ جس چیز پہ آپ کو اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے وہ آپ نہ کرو، اور جو کام آسان ہے وہ آپ کر لو، تو وہ نہیں۔ متقی لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ پہ چلنے کی مکمل طور پہ کوشش کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ اس کی دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ نشانیوں میں بتا رہے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ۔ غیب یعنی وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، جو چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ہمارا اللہ شامل ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس میں دوزخ شامل ہے، اس میں جنت شامل ہے، اس میں فرشتے شامل ہیں، اس میں وحی شامل ہے جو ہمارے نبی پہ آئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم نے ان پہ یقین رکھنا ہے اور دل سے یقین رکھنا ہے۔ جب ہمیں دل سے چیزوں کا یقین ہوتا ہے تبھی ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ اگلی کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ سوچ کے خرچ کرو کہ تم مجھے دے رہے ہو۔ تو ہم نے جو چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے نا، وہی ہم نے دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خود مہنگی ترین چیزیں پہنیں اور جب ہم اللہ کی راہ میں کسی کو دیں تو ہم پرانی چیزیں دے دیں یا سستی چیزیں دے دیں، یا ہم بہترین کھانا جو خود کھاتے ہیں ہم جب دوسروں کو دیں تو ہم ہلکا دیں۔ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو ہم نے یہ سوچ کے خرچ کرنا ہے کہ یہ چیز ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا کتنا ہے اور آپ خرچ کتنا کر رہے ہو۔ ایک انسان جس کو اللہ نے کم دیا بٹ وہ اپنی تنخواہ آدھی اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپیہ دیا ہے لیکن وہ چند ہزار خرچ کر دیتا ہے یا چند لاکھ خرچ کر دیتا ہے تو اس کی ویلیو کم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے جو صحابہ تھے وہ اپنا سامان دینے آئے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ مطلب غریب تھے بیچارے، ان کے پاس پیسے وغیرہ تو نہیں تھے اتنے زیادہ، تو انہوں نے کھجوریں دے دی تھیں۔ تو جو منافقین لوگ تھے نا وہ ہنستے تھے، کہتے دیکھیں انہوں نے تو کیا دیا، انہوں نے کھجوریں دی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ اللہ کے نزدیک وہ چیز کتنی، انہوں نے کتنا کچھ دے دیا، یعنی انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا جن لوگوں نے کھجوریں دی تھیں،
تو انہوں نے اپنے گھر کا کھانا اٹھا کے جو ہے وہ اللہ ہمارے نبی کے کو سپرد کر دیا. تو یہ چیز اللہ کے نزدیک معنی رکھتی ہے.